اور تمنا ہے فرمائی یہ روز محشر، تمنا ہے فرمائے یہ روز محشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، اور شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، شفاعت کرے حشر میں جو ہماری، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ آج کی یہ محفل امیر المومنین غیظ المنافقین امام المجاہدین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں انعقاد پذیر ہے۔ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ بیٹھنے کی جگہ انتہائی کم ہے، لیکن اب جو جس حال میں ہے تھوڑی دیر، زیادہ نہیں، آپ اطمینان سے گفتگو سماعت کریں گے۔ اگر آپ سنیں گے تو میرا اور آپ کا آنا مفید ہوگا۔ حالانکہ میں جب اندر آ رہا تھا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ باہر بھی انتظامیہ نے بیٹھنے کے لیے بچھاٹ کا انتظام کیا ہے۔ جو لوگ نہیں بیٹھ سکتے اندر تو باہر بھی جگہ ہے، وہ اطمینان سے بیٹھ کے سن سکتے ہیں، لیکن بہت وقت کے لیے نہیں، یہ محفل تھوڑی دیر کے لیے سجی ہوئی ہے۔ اور چونکہ صحابہ کرام میں بالخصوص خلفائے راشدین کا تذکرہ ہر دور میں ضروری رہا ہے اور اس دور میں بے پناہ ضروری ہے، کیونکہ ان لوگوں کی جو خدمات ہیں، جو دین آج صحیح شکل میں ہم تک پہنچا، وہ ان چار یاروں کی بڑی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ کسی نے کہا تھا، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون روا چار یار کا، تیری رگوں میں خون روا چار یار کا۔ تو یہ جو حضور علیہ السلام کے چار یار ہیں، سارے یار حضور علیہ السلام کے شان والے۔ میرے امام نے کہا تھا، تن من دھن تیرے قدم پر وارے، تن من دھن تیرے قدم پر وارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے۔ اور صدق عدل و کرم و ہمت میں، صدق عدل و کرم و ہمت میں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے۔ صاحب معارج النبوہ نے لکھا ہے میرے نبی کے چار یاروں پر۔ یہ جو چار یار ہیں، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، حضور کے جو چار خلفاء ہیں، صاحب معارج النبوہ لکھتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام کی کشتی بنائی گئی تو ہر تختے پر ایک نبی کا نام لکھا گیا، اور ان انبیاء کے نام کے ساتھ جب ہمارے حضور کے نام کی تختی لگی تو حضور کے نام کے ساتھ حضور کے چار یاروں کا نام بھی لکھا گیا۔ آپ غور فرمائیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چار یاروں کی شان یہ ہے کہ کشتییں نوح پر جن کا نام لکھا جاتا ہے وہ حضور علیہ السلام کے چار یار ہیں، اور ان میں دوسرا نمبر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور فاروق اعظم وہ ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے شب جمعہ میں دعا کی تھی، اے اللہ عمر کو اسلام کی دولت عطا فرما، اور عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اور جب فاروق اعظم مسلمان ہوئے، 40ویں نمبر پہ مسلمان ہوئے، آپ دیکھتے ہیں جب آپ کوئی عالم آتا ہے تو آپ نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں، کوئی خطیب آتا ہے آپ نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں۔ تکبیر بلند کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کتنا خوش ہے، لیکن یہ تاریخ اسلام ہے۔ اللہ اکبر، جس نبی کے نام کا نعرہ زمین سے لے کے آسمان تک اور آسمان سے لے کے عرش تک جو ہے وہ بلند ہوتا ہے، امام کہتے ہیں کہ فرش والے تیری شوکت کو علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، جس کے نام کا پرچم عرش پر بھی لہراتا ہے، وہ نبی نعرہ تکبیر کب بلند کرتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ جب نعرہ تکبیر بلند کیا تھا، وہ دن تھا جس دن فاروق اعظم نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا تھا تو خود میرے نبی نے نعرہ تکبیر بلند فرمایا۔ یہ فاروق اعظم کی شان ہے۔
آپ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، میں اس کا آپ شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ آپ کو جزا دے۔ کسی بھی محفل میں میرے نام کا نعرہ کم از کم نہیں لگائے تھے، اس لیے کہ میرے آقاؤں کا نام کے نعرہ ہی میرا نعرہ ہے۔ آئندہ اس کا آپ بہت خیال، اس لیے کہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ ہمارے نام کے بھی نعرے لگے۔ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ بس اتنی دعا فرمائیں، لیکن آئندہ اس کا خیال کریں۔ رسول اللہ نے نعرہ بلند کیا جس دن فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا، اور جب صحابہ نے دیکھا کہ حضور نعرہ لگا رہے ہیں، پھر صحابہ نے تکبیر بلند کی۔ مورخین نے لکھا ہے، سارے سیرت نگاروں نے، حتیٰ کہ آپ کو حیرت ہوگی، جو نعرے کے منکر لوگ ہیں ان جماعت کے لوگوں نے بھی لکھا کہ جس دن فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا اس دن صحابہ نے ایسا نعرے تکبیر بلند کیا کہ مدینے کی ساری پہاڑیاں صحابہ کے نعرے سے گونج گئی تھی۔ صحابہ کو خوشی کتنی تھی، 40 مسلمان اس دن 40 کا عدد پورا کیا تھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، اور اسی دن صحابہ نے سب سے پہلے علل اعلان حرم میں نماز ادا کی۔ کس طریقے سے فاروق اعظم کا کیا احسان ہے اس امت پر، مسلمانوں پر، اسلام کے ماننے والوں پر۔ جب تک کہ فاروق اعظم مسلمان نہیں ہوئے تھے، گھروں میں چھپ کر نمازیں پڑھی جاتی تھی، لیکن فاروق اعظم جب مسلمان ہوئے، ان کی قربانیاں دیکھو کیسے چھپی ہوئی ہے۔ آپ سے صرف پوچھنا چاہتا ہوں، جو لوگ ریکارڈنگ کے لیے آئے وہ ریکارڈنگ کریں، مجھے کوئی پرابلم نہیں، لیکن اگر سن کر فاروق اعظم کا فیضان بھی کچھ لینا ہے تو آپ سن لیں، توجہ کریں۔ آپ فاروق اعظم کی شہادت کون سی تاریخ کو بھی ذرا کس کس کو پتہ ہے، ہاتھ اٹھا کے بتائیں گے۔ تقریر آج میں نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں احساس دلانے کے لیے، کتنے لوگوں کو پتہ ہے فاروق اعظم کی شہادت کتنی تاریخ کو بھی ہے؟ کسی کو پتہ؟ اچھا یہ بتاؤ، فاروق اعظم کی شہادت کی تاریخ میں کتنے لوگوں نے اپنے گھر میں فاتحہ دلائی؟ کتنے دن لوگوں نے دلائی؟ 1 2 3 4۔ اللہ کے گھر میں کہہ رہے ہو، اچھی بات کہو گے یقیناً۔ نہیں اٹھا رکھے، میں دیکھوں تو کتنے لوگوں نے دلائی فاتحہ فاروق اعظم کی؟ انگلیوں پہ گنیے، انگلیوں پہ، یہی ہے نا، انگلیوں پہ گنیے۔ کس کی فاتحہ تمہارے گھر میں نہیں ہو رہی ہے؟ جس کی آمد کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پہلے صحابہ نے علل اعلان حرم میں نماز پڑھی۔ کس کی تاریخ میری قوم کو یاد نہیں؟ جس کو رسول اللہ نے اللہ سے مانگا، اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ آپ غور فرمائیں، ہم ان کی تاریخ کو بھول چکے، ان کی خدمات کو بھول چکے، ان کے ایام کو بھول چکے، ان کی محنتوں کو بھول چکے، ان کی مشقتوں کو بھول چکے۔ حیرت کی بات ہے، گلی کے ننگے دھڑنگے پیروں کی جو ہے وہ ہر مہینے فاتحہ دلائی جاتی ہے۔ جو واقعی بزرگ ہیں ان کی جوتیاں میرے سروں پر ہیں، میں ان کا مخالف نہیں، لیکن وہ جن کی کوئی اوقات ہی نہیں، وہ جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں، ان کے لیے فاتحہ کا اہتمام ہو رہا ہے، لنگروں کا اہتمام ہو رہا ہے۔ اور واقعی جو صرف بزرگ نہیں ہے بلکہ بزرگی جس پہ ناز کرتی ہے، میری سنی قوم کو نہ ان کی تاریخ یاد ہے نہ ان کی قربانی یاد ہے۔ اس لیے آج وقت کی ضرورت ہے کہ ہماری قوم کو بتایا جائے یہ کون لوگ ہیں۔ جس دن عمر ابن خطاب نے اسلام قبول کیا، صرف 27 سال کی عمر تھی، 27 سال کے کڑیل جوان تھے، اسلام قبول کیا، نماز کا وقت آیا، نماز کی تیاری ہونے لگی، اللہ اکبر۔ آپ کہیں گے فاروق اعظم نے جب اسلام قبول کیا تب تو نماز فرض نہیں ہوئی تھی، پھر یہ آپ کون سی نماز پڑھوا رہے ہیں مسلمانوں سے؟ یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے میرے عزیز۔ 5 وقت کی نماز فرض نہیں ہوئی تھی، لیکن 5 وقت کی نماز سے پہلے بھی مسلمان 2 وقت کی نماز پڑھتے تھے۔ اور بھی تحقیق اس میں ہے، محققین کے اقوال آپ اٹھا کر کے پڑھیں، لیکن کم سے کم ہر محقق نے 2 ٹائم کی نماز کا ذکر کیا ہے کہ 5 وقتہ کی فرضیت سے پہلے نماز 2 وقت کی تھی۔ اللہ اکبر۔ نماز کا ٹائم آیا، فاروق اعظم نے پوچھا، جب گھر میں نماز دار ارقم میں نماز پڑھنے کی تیاری ہونے لگی، یا رسول اللہ کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ آقا نے فرمایا عمر ہم بالکل حق پر ہیں۔ یا رسول اللہ جب ہم حق پر ہیں تو معبودان باطل کے پرستار
وہ تو अलग اعلان اپنے معبودان باطل کی عبادت کریں اللہ کے حرم میں، اور ہم خدا وحدہ لا شریک سچے خدا کی عبادت گھر میں چھپ کے کریں۔ یا رسول اللہ ہم اعلان یا نماز پڑھیں گے، آقا کریم نے فرمایا میرے صحابہ کو نقصان پہنچائیں گے۔ فاروق اعظم نے اپنی تلوار نکالی اور آگے چلے، اور سیدنا امیر حمزہ نے اپنی تلوار نکالی اور وہ پیچھے ہو گئے، اور مسلمانوں کو اپنے جلو میں لے کر کے کہا۔ فاروق اعظم کہتے تھے واللہ آج میرا نبی اپنے صحابہ کے ساتھ علل اعلان اللہ کے حرم میں نماز ادا کرے گا۔ جس کو اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو اور جسے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو، میرے نبی کو روک کے بتائے وہ دین تاریخ اسلام کا کہ جس دن عمر اسلام لاتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت اللہ کے حرم میں علل اعلان نماز ادا فرماتے ہیں۔ فاروق اعظم آگے آگے چل رہے تھے، حضرت امیر حمزہ پیچھے پیچھے، اور بیچ میں صحابہ کرام تھے۔ اس شان سے وہ نماز ادا ہوئی تھی، اور جس نماز میں فاروق اعظم شامل تھے، حضرت حمزہ تلوار لیے کھڑے تھے، اور جس نماز میں حمزہ شریک تھے اس کے بعد فاروق اعظم پہرا دے رہے تھے۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی کی شان ہے۔ اسی طریقے سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ خلافت کی کرسی پہ بیٹھے، آپ نے وہ انصاف اور وہ عدل کی مثالیں قائم کی جس کی نظیر نہیں ملتی، جس کی نظیر نہیں ملتی۔ حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ کی توجہ ہے، آپ تھوڑے سے کھڑے ہیں تو بے چین ایک بار ذرا درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توجہ فرمائے، کھڑے ہیں تو کھڑے ہی رہیں، آپ ہلچل کرتے ہیں تو میں بے چین ہو جاتا ہوں، مجھے تھوڑا آپ کا خیال رہتا ہے۔ حضرت عمرو ابن عاص یہ بھی صحابی ہیں، اور کوئی معمولی صحابی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے ان کو کئی لشکروں کا امیر بنا کر اپنے ظاہری دور میں بھیجا تھا۔ عمرو ابن عاص وہ صحابی ہیں، ان کے بیٹے عبداللہ وہ بھی صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، یہ مصر کے گورنر تھے۔ فاروق اعظم کے دور میں سب سے زیادہ لمبی سروس اگر کسی کی رہی ہے جو معزول نہیں ہوا، وہ حضرت عمرو ابن عاص ہے۔ عمرو ابن عاص کو جلدی سے معزول نہیں کیا جاتا تھا، اتنے وہ مدبر صحابی تھے، سیاستداں بہت بڑے تھے، بڑے عظیم سیاستداں تھے۔ مصر کے گورنر رہے طویل عرصے تک۔ ایک مرتبہ ان کے بیٹے عبداللہ نے ایک شخص کو تماچا مار دیا۔ گورنر کا بیٹا ایک شخص کو تماچا مارا، کوئی وجہ رہی ہوگی، تماچا مار دیا۔ ایک بار درود شریف پڑھیں۔ وہ گیٹ کھول دیجئے، دروازہ کھول دیجئے، کھول دیں اس کو کھول دیں، بند نہیں کریں، کھول دیں، کھول دیں، کوئی بات، کھول دو اس کو، کھول دو، ہاں ایسے ہی رہے گا وہ، ٹھیک ہے، اس کو بند نہیں کریں ورنہ باہر کے لوگ بے چین ہوتے ہیں، پھر اس میں وہ چلانے لگتے ہیں۔ اگر وہ بھی چلائیں گے میں بھی چلاؤں گا تو یہ مناظرہ ہوگا، تقریر تھوڑی ہوگی، تو میں مناظرہ کرنے مناظر نہیں ہوں، میں خیر تقریر مقرر بھی نہیں ہوں، لیکن آپ نے بٹھا دیا تو بول رہا ہوں، آپ سنیں میری بات۔ درود شریف پڑھیں آپ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذوی وآلہ ابد الدہور وکرم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ مصر کے گورنر صحابی ہیں، ان کے بیٹے عبداللہ بھی صحابی ہیں۔ غصہ آیا، ایک کو تماچا مار دیا۔ خط لکھ کر امیر المومنین فاروق اعظم کی بارگاہ میں بھیجا گیا کہ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص صحابی کے بیٹے صحابی، انہوں نے ایک شخص کو تماچا مارا، ایک شخص کو تماچا مارا۔ غور کریں، لوگ حکومتوں کی باتیں کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جان لے لی جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بستیوں کو قبرستانوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر عصمتیں لوٹ لی جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر کم درجے کے لوگوں کو، محکوم لوگوں کو حاکم طبقہ دبا لے جاتا ہے۔ لیکن یہ میرے نبی کے تیار کردہ سیاستداں تھے، جانشین رسول فاروق اعظم۔ قیامت تک فاروق اعظم کے سیاسی دور پر مسلمان جو ہے اپنا سینہ چوڑا کرتے رہیں گے اور دنیا کو بتاتے رہیں گے۔ لوگ کہتے ہیں سیاست میں جو جاتا ہے، سیاست اتنی گندی ہے کہ وہ خود گندا ہو جاتا ہے۔ ہر دور کا نعرہ ہے سیاست گندی ہے، جو سیاست میں جاتا ہے گندا ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے نبی کے غلام
تھے، جب انہوں نے سیاست کی تو سیاست کو بھی کلمہ پڑھاتے ہوئے نظر آئے، انہوں نے سیاست کو بھی مسلمان بنا دیا۔ اسی لیے تو ایک بات نے کہا تھا نا کہ جدا ہو سیاست سے جو دین تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اگر مذہب سیاست سے جدا ہو جائے، جدا ہو سیاست سے جو دین تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ جب تک مذہب اور سیاست دونوں ساتھ رہے، سیاست کا مزاج کیا تھا یہ فاروق اعظم نے بتایا۔ صحابی کا بیٹا صحابی، اور ہمارے عقیدے اور ایمان کے اندر صحابہ کرام سے بڑی جماعت زمین کے اوپر انبیاء کے بعد کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ نہ چشم فلک نے دیکھا، نہ پشت زمین نے دیکھا، بلکہ جنہیں رشک کی نظر سے فرشتے دیکھتے تھے وہ رسول اللہ کے صحابہ تھے۔ اور فرشتے کیا، جن کی آنکھوں کو قدرت بھی پیار سے تکتی ہے اسے صحابی کہتے ہیں۔ میرے امام نے کہا تھا کہ خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد، جن کی آنکھوں کو خدا پیار سے دیکھے وہ صحابہ کی آنکھیں ہیں۔ لیکن اللہ اکبر، وقت کے امیر المومنین کے پاس، تین بر اعظموں کے عظیم حاکم کے پاس خط آتا ہے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے ایک آدمی کو تماچا مارا، فاروق اعظم نے جواب لکھا۔ کیا جواب لکھا؟ آپ کے ایک ایک جملے بڑے قیمتی ہیں، آپ کے بہت سارے جملے لوگوں نے چرا لیے ہیں۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا آج کا کام کل پر نہ ڈالو، آج کا کام کل پر نہ ٹالو، کس کا ہے یہ قول؟ اٹھا کے دیکھیں، یہ فاروق اعظم کا قول ہے۔ لوگ اس کی سر کرتے ہیں، فاروق اعظم کا قول ہے۔ سیدنا فاروق اعظم اور مولا کائنات کے اقوال زرین اتنے خوبصورت ہیں، اگر وہ قوم کے سامنے پیش کرے، قوم عمل کرے تو ایک نئی راہ لوگوں کو ملے، لیکن لوگوں کو پتا نہیں ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بعد جب خط آیا، عمرو ابن عاص مصر کے گورنر، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے ایک عام آدمی کو تماچا مارا۔ فاروق اعظم نے خط لکھا کہ آپ دونوں باپ بیٹے اس شخص کو ساتھ میں لے کر مدینہ منورہ آ جائیں۔ اور اس کے بعد خط میں لکھا ہوا تھا، ماؤں نے اپنے بچوں کو آزاد پیدا کیا، ماؤں نے اپنے بچوں کو آزاد پیدا کیا، تم نے غلام کب سے بنا لیا؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا غلام تھوڑی ہو سکتا ہے، مائیں بچے آزاد پیدا کرتی ہے، تم کیسے غلام بنا سکتے ہو؟ اور پھر حیرت اس بات پر بھی ہے، ان دونوں عظیم ہستیوں کو سلام، امیر المومنین کا خط پہنچا، اس شخص کو لے کے مدینے آؤ، تو وہ مدینے پہنچے اس کو لے کر کے، اور مجمع عام میں سیدنا فاروق اعظم نے اس عام انسان سے فرمایا، مصر کے گورنر کے بیٹے نے اگر تجھے تماچا مارا ہے تو تو بھی ایک تماچا مار کر کے برابری کر لے، یہ اسلام ہے۔ اور حیرت ہے، ارض مدینہ اللہ اکبر اس بات کی گواہ ہے کہ مصر کے گورنر کے بیٹے کو ایک عام مسلمان تماچا مارتا ہے اور لوگ دیکھتے کہ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ یہ عدل فاروقی تھا۔ آپ کہیں گے کیا عدل ہے دوسرے کے بیٹے کے بارے میں، لیکن یاد رکھنا دوسروں کے بارے میں عادل بننا آسان ہے، لیکن خود کے بارے میں انسان عدل کرے، اللہ اکبر، کیسے عدل کر سکتا ہے؟ یہ فاروق اعظم کا ایک بیٹا ہے جس نے شراب پی ہے، اللہ اکبر، فاروق اعظم کے ایک بیٹے نے شراب پی ہے۔ فاروق اعظم نے فرمایا اسلام کا قانون سب کے لیے ہے، 80 کوڑے میں سب کو مارنے لگاتا ہوں، لیکن میرے بیٹے نے شراب پی ہے، میں اس کو 80 کوڑے ماروں گا، اپنے ہاتھ سے ماروں گا، چونکہ بیٹے نے کیا ہے اس لیے اپنے ہاتھ سے ماروں گا۔ اور لوگ حیران تھے، اللہ اکبر، ایک بوڑھا باپ اپنے نوعمر بیٹے کو 80 کوڑے لگا رہا تھا، اور کوڑے لگتے جاتے تھے، لیکن شفقت پدرانہ جو ہے شریعت مطہرہ کی تکمیل کے لیے آڑ نہیں بن سکتی تھی، مارتے رہے یہاں تک کہ 80 کوڑے مکمل ہوئے اور بیٹا ان کوڑوں کی تاب نہ لا سکا اور جان دے گیا۔ حیرت اس بات پر غور فرمائیں، ورنہ لوگوں کا حال یہ ہو اور کسی کا بیٹا کچھ کرے تو لوگ زبان کھول کھول کر بولتے ہیں، خود کا بیٹا کچھ کرے اس میں پردے ڈالتے ہیں۔ یہ سیدنا فاروق اعظم کی ذات تھی، میں ان کی زندگی کہاں تک بیان کروں، اس لیے کہ آپ کھڑے بھی ہیں اور اب مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں گفتگو طویل کروں، دو باتیں عرض کر کے اپنی بات ختم کروں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، آپ کی زندگی کے بے شمار اوصاف ہیں،
لیکن آپ کا ایک وصف جو میں نے قرآن شریف کی آیت تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ اس وقت اسی بات کا تقاضا ہم سے ہمارا دین کر رہا ہے، ہمارے پاس سب ہے لیکن اللہ کا ڈر نہیں جیسا کہ ڈر ہونا چاہیے۔ لاک ڈاؤن کی نحوستیں صرف اس بنیاد پر ہے کہ ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر نکل جائے۔ آپ کہیں گے کہ ہماری وجہ سے سب ہوتا ہے، ایک بات آپ لکھ لینا، کسی کو اچھا لگے کہ برا، دنیا میں بہاریں بھی آتی ہے تو مسلمانوں کی وجہ سے، اور نقصان بھی ہوتا ہے تو مسلمانوں کی۔ دنیا کی دوسری قوموں کا اعتبار نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر کوئی غلطی کرے گا تو شریف آدمی کی عادت ہے وہ دوسروں کے بچوں کو کچھ نہیں کہتا، وہ اپنے بچے کو تماچا مار کے کہتا ہے تو بدماش گھر میں آ۔ یہی ہوتا ہے شریفوں کا طریقہ۔ اللہ کے بندے سب ہیں لیکن اللہ کے جو خاص بندے ہیں وہ صرف مسلمان ہیں بس۔ اسی لیے اگر وہ بارش برساتا ہے تو تمہاری وجہ سے، اور روک بھی لیتا ہے تو تمہاری وجہ سے، اگر وہ اناج بھی اگاتا ہے تو تمہارا، کیونکہ تمہارے لیے اگاتا ہے، سب کو تمہارا بچا کچا فضلہ ملتا ہے۔ یہ بات حقیقت ہے، کسی کو اچھا لگے تو لگے، برا لگے تو لگے، اس لیے کہ بلا تمثیل باپ کماتا اپنے بچوں کے لیے ہے لیکن اپنے بچوں کا بچا کچا دوسروں کے بچوں کو بانٹ دیتا، یہ اس کی شفقت ہے۔ تو بلا تمثیل کائنات کے اندر جو نعمتیں ہیں وہ صرف محمد الرسول اللہ کے غلاموں کے لیے ہے۔ تمہارا بچا کچا اللہ تمہارے صدقے دوسری قوموں کو عطا کرتا ہے۔ اس لیے دنیا میں جو بھی تبدیلی ہوگی وہ تمہاری وجہ سے ہوگی۔ کلمہ پڑھنے والوں، اگر رحمتیں برسے گی تو تمہاری وجہ سے، تکلیفیں آئے گی تو تمہاری وجہ سے۔ لاک ڈاؤن کی نحوستیں، دلوں سے خشیت نکل گئی، کورونا کی وبا دلوں سے خشیت نکل گئی، سیلابوں کی آمد دلوں سے خشیتیں نکل گئی، ہاں قحط سالی کا میدان دلوں سے خشیتیں نکل گئی۔ دنیا جو ہے وہ قسم و پرسی کی طرف جا رہی ہے، دلوں سے خشیتیں نکل گئی۔ خشیت ربانی کیا نکلی؟ مسلمان زنا کے اڈے پہ نظر آیا، مسجدوں کو ویران کر گیا، خدا کی رحمتیں روٹ گئی ہے۔ اور یاد رکھنا مسلم جوانوں کا بڑا کردار ہے، اس لیے کہ اللہ کو مسلم جوانوں سے بڑا پیار ہے۔ جب مسلمان جوان اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں تو خدا کی رحمتیں بلائے لیتی ہے۔ مسلمان جب مسجدوں کو آباد کرتے ہیں خدا کی رحمتیں بلائے لیتی ہے۔ اے مسلمانوں، اگر لٹ رہی ہے دنیا، اگر پٹ رہی ہے دنیا، آبادیاں قبرستانوں میں تبدیل ہو رہی ہے، اٹھنے والے دنیا سے اٹھ رہے ہیں، کہیں ہمارے جرائم تو نہیں؟ یقیناً ہمارے جرائم ہیں، ہمارے گناہ ہیں، اور بڑی بات تو یہ ہے اللہ اکبر، گناہ کر رہے ہیں، احساس گناہ تک نہیں، پاپ کر رہے ہیں احساس تک نہیں، جرائم کر رہے ہیں احساس تک نہیں، اللہ کی خشیت دلوں میں نہیں ہے۔ آج وہ کون سا جرم ہے جو قوم مسلم کے جوان نہیں کرتے؟ اللہ اکبر، کسی اچھے انسان کو ٹھوکر لگتی ہے وہ بعد میں کرتا ہے، پہلے استغفار پڑھتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، کیونکہ مسلمان کو ٹھوکر گناہ کے بغیر نہیں لگتی، کانٹا بغیر گناہ کے نہیں چھپتا۔ جب میں گناہ کروں تب مجھے کانٹا چبھے گا، جب میں گناہ کروں تب مجھے ٹھوکر لگے گی۔ جس دن مجھے ٹھوکر لگے میں سمجھ جاؤں آج میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، اور پھر وہ مجھے منانے کی دعوت دے رہا ہے، پتھر سے ٹکرا کر کے مجھے احساس دلا رہا ہے کہ میں تجھ سے ناراض ہو گیا ہوں، توبہ کر کے مجھ سے مجھے منا لے۔ تب بھی میں توبہ نہ کروں تو پھر وہ مزید ناراض ہوتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کی رحمتیں منہ پھیر جاتی ہے، اس کا کرم منہ پھیر جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ قدرت کی رحمتیں منہ پھیر جائے، اللہ اکبر، جانتے ہیں آپ اگر دنیا کی فوجیں اس وقت مسلمانوں سے ٹکرانے کی پلان بنا رہی ہے، وجہ ہمارے گناہ۔ اور جانتے ہو کبھی کبھی قدرت کافروں کی مدد کرتی ہے مسلمانوں کو مار ڈالنے کے لیے۔ کب؟ جب مسلمان گناہ پر اتنا بے باک ہو جاتا ہے کہ اس کو احساس گناہ بھی نہیں رہتا۔ اقبال نے یوں ہی نہیں کہا تھا
نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ میں نے بڑا جملہ کہا، اللہ کی مدد ہوتی ہے کافروں کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے کسی کو برا لگے، میری قوم کا حال تو یہی ہے۔ سن کے سمجھنے کم آتے، نکتہ چینی زیادہ کرنی ہے۔ لیکن اٹھا کے دیکھو تاریخ، جب ہلاکو اور چنگیز خان کی فوجیں بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے چلی، تو وقت کے ولی نے مشاہدے اور مراقبے کی نظر سے دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہ ہلاکو اور چنگیز خان کے فوج کے سروں پر ولیوں کی روحیں ہیں اور فرشتے ہیں جو اس فوج سے کہتے ہیں، اے کافروں، ان فاسقوں کو مار ڈالو۔ اے کافروں، ان فاسقوں کو مار ڈالو، ختم کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم تو کافر ہو، تمہارا رشتہ ہی کیا ہے خدا سے۔ لیکن یہ جو رشتے جوڑ کر کے دعوے دار بنے تھے، انہوں نے تو اللہ سے ایسی بغاوت کی کہ فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے۔ اس لیے ان کا قصہ تمام کر دو۔ اور جانتے ہیں پھر ہلاکو اور چنگیز خان کی فوجوں نے مسلمانوں کا وہ قتل عام کیا کہ دریائے دجلہ میں مہینوں تک مسلمانوں کے سر اور دھڑ بہتے رہے، دریا کا پورا پانی سرخ ہو گیا۔ مسلمان علماء کی لکھی ہوئی کتابوں سے انہوں نے دیواریں بنا دی، جلا کر کے دریا میں بہا دیا، مسلمانوں کا علمی سرمایہ بہایا، مسلمان علماء کو قتل کیا، مسلمان عوام کو قتل کیا۔ پھر لوگ کہنے لگے کہ اللہ تو نے ہمیں مٹا دیا تو تیرا دین مٹ جائے گا۔ قدرت کے نقیب نے کہا، تم سے میرا دین نہیں ہے فاسقوں، میرا دین اس کی حقانیت کی بنیاد پر ہے۔ اب ذرا نظارہ دیکھنا ہم کرتے کیا ہے۔ فاسقوں کو مٹایا ہلاکو اور چنگیز کے ذریعے سے، اور بعد میں اسی کی اولاد کو ایمان کی دولت عطا کر کے انہیں دین کا داعی بنا دیا۔ اقبال کہنے لگے، ہائے آیا فتنہ نادار کے افسانے سے، پاسبان مل گئے کعبے کو صنم کھانے۔ فسق و فجور کرو گے، فسق و فجور کرو گے، فسق و فجور کرو گے، پھر کوئی ہلاکو پیدا ہوگا، پھر کوئی چنگیز پیدا ہوگا، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اس لیے پلٹ آؤ اللہ کی خشیت کی طرف، اللہ کے خوف کی طرف۔ لاک ڈاؤن لگا تھا تو تلاوت کرتے، عبادت کرتے۔ جنہوں نے لاک ڈاؤن میں نئے نئے گناہ ڈھونڈے، نئے نئے جرائم ڈھونڈے، پیسوں کی تنگی تھی تو موبائل پر جوا کھیلنے لگے، موبائل پر رمی کھیلنے لگے، پیسوں کے چکر۔ ارے پیسے تو نچنیاں بھی جسم بیچ کے کما لیتی ہے، پیسوں کی حیثیت کیا ہے؟ اصل چیز اللہ کی رضا ہے، رضا۔ اے مومن مسلمان، اگر تو خدا کو راضی کر لے تو تو فرشتے سے بہتر ہے، اور خدا کو راضی نہ کر سکا تو تو کتے سے بھی بدتر ہو گیا، جانور سے بھی بدتر ہو گیا۔ تجھ میں اور جانور، کتا سبقت لے گیا۔ لوگ کہتے ہیں کتے سے بدتر ہو، میں کہا میں تھوڑی کہتا ہوں، میں نے اپنی بات کب کہنا، میری اوقات ہی کیا ہے۔ بابا بلے شاہ جیسا ولی کہتا ہے، اٹھ بلیا چل یار منا لے ورنہ بازی لے گئے کتے۔ اے بلے شاہ، اپنے رب کو راضی کر لے ورنہ تجھ سے بہتر کتے ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس نے آدھی روٹی کھائی، مالک کے ساتھ وفا کیا، تو نے تو ساری نعمتیں استعمال کی اس کی دی ہوئی، اور تو نے اس سے بے وفائی کی۔ تو میں بات دو کرنے لگا تھا، اللہ کے بندو، سنی دعوت اسلامی کا مقصد بھیڑ اکٹھا کرنا نہیں ہے، صرف مقصد ہے کہ بھٹکے ہوئے آہو کو حرم کی طرف لے کر جانے کا تصور۔ پلٹو اپنے نبی کی طرف، پلٹو اپنے خدا کی طرف، آہیں بھرو اپنے اللہ کی بارگاہ میں، اپنے گناہوں کو یاد کرو۔ سیدنا فاروق اعظم مسلمانوں کی ترقی اس بات میں دیکھتے تھے کہ میرا جوان سدھرا رہے، بس جوان سدھرا رہے گا میرے مسلمان ترقی کریں گے۔ اس لیے کہ نہ بچوں کا اعتبار ہے نہ بڈھوں کا اعتبار ہے۔ بچوں کا اعتبار اس لیے نہیں کہ بچوں کو سمجھ ہی نہیں ہے، اور جو بوڑھے ہو جاتے ہیں پھر ان میں گناہ کرنے کی طاقت ہی نہیں۔ دونوں طبقے کا کوئی معاملہ نہیں، اصل معاملہ میرے جوانوں کا ہے۔ اور میرے ملک بھارت میں، ہندوستان میں مجھے فخر ہے کہ الحمدللہ یہاں 60% جوان ہیں۔ ہمارے پورے ملک میں جوان کتنے پرسنٹ ہیں؟ 60%۔ یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں، میری نظر سے دیکھو تو 80% جوان ہیں۔
ہاں اب یہ جوان ختم کرنے کی کوشش کیا چل رہی ہے؟ کہا کہ ایک ہی بچہ پیدا کرو. اب بچہ ایک ہی پیدا ہوگا تو بڈھے اتنے مریں گے، تو بچہ ایک پیدا ہوگا تو جوان ختم ہوں گے. یعنی یہ بدبخت جوانوں کو بھی ختم کرنا، سب ختم کرنا چاہتے ہیں. انہیں کیا دشمنی ہے آدم کے ہندوستان سے، میں ابھی تک نہیں سمجھ سکا. آدم کا ہندوستان کہہ رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ خواجہ سے پہلے آدم آئے تھے. ہاں تو یہ خواجہ ان کے بیٹے بعد میں آئے، پہلے ان کے باپ آدم آئے. مجھ سے گجرات میں راجکوٹ میں کسی نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ڈی این اے کا معاملہ کرو. میں نے کہا بالکل کرو. لوگ کیا کہہ رہے تھے مجھے؟ اخبار کے نمائندے چھپی ہے بات، اگر ڈی این اے کی بات کرتے ہیں. میں کہا بالکل کرو نا، ہمیں کیا ڈر ہے؟ اس لیے کہ تمہارا بھی ہمارا بھی باپ آدم نکلے گا. ہاں یہی بات ہے، کرو ڈی این اے، شام سے کرو. لیکن میں نے کہا پھر ڈی این اے کے بعد اسٹڈی بھی کرنا کہ آدم کا کلمہ کیا تھا. ہاں اور آدم کا کلمہ کیا تھا؟ ایک بہت بڑے ہندوستانی نے، آدم کا کلمہ کیا تھا؟ ایک بہت بڑے ہندوستانی نے بہت پیاری بات کی. اور وہ ہندوستانی جب سے آ گیا ہندوستان میں ہمیں مزہ آ گیا. ہاں میرے مرشد اجازت مجاہد اہل سنت حضرت علامہ منان رضا خان صاحب منانی میں کہتے ہیں جب سے رضا آ گیا تب سے مزہ آ گیا. مجھے وہی بات یاد آ گئی. آدم کا کلمہ کہا تو پتہ ہے آدم کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے ظاہر میں میرے ظاہر میں میرے پھول. دیکھو اعلیٰ حضرت کیسے سمجھا رہے آدم کا کلمہ، ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میرے نخل. اب نخل کو میں بدل دوں فصل. اب سمجھ گئے؟ ویسے یہاں جتنے بیٹھے وہ اردو جاننے والے ہیں. تقریر گجرات میں ہو رہی ہے لیکن بیٹھے ہوئے گجراتی نہیں ہے، مجھے اس کا اندازہ ہے. ہاں جو ہوگا بھی میرا بھائی وہ تو اتنا سمجھتے ہی ہوگا جلسوں میں آ کر. ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میرے نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا گل بشر کی ہے اور ان کی نبوت، ان کی ابوت ہے سب کو عام. ان کی نبوت، ان کی ابوت ہے سب کو عام. ام البشر عروس انہی کے پسر کی ہے. ام البشر عروس، ام البشر مطلب حوا، عروس کا مطلب دلہن، انہی کے پسر کی ہے. لوگ کہتے ہیں آدم کا کوئی باپ نہیں تھا، ہم کہتے ہیں جسم کے اعتبار سے باپ نہیں تھا، روحانی باپ کا نام محمد الرسول اللہ. ام البشر عروس. ہے کسی میں ایسا جذبہ بولنے کا؟ اردو زبان میں یہی بول سکتے ہیں ایسے. اسی لیے تو کسی نے کہا تھا نا، بلکہ انہوں نے ہی کہا تھا، کسی نے نہیں انہوں نے ہی کہا تھا، طوطی اصفہاں سن کلام رضا بے زباں بے زباں بے زباں ہو گیا. ام البشر عروس انہی کے پسر کی ہے. کس کے پسر کی؟ حوا کس کی دلہن ہے؟ ان کے بیٹے کی دلہن ہے. ان کا بیٹا کون ہے؟ روحانی بیٹے کو آدم کہتے ہیں. حضور ان کے جسمانی بیٹے ہیں اور وہ آدم کے روحانی باپ ہے. باپ آدم علیہ السلام جسمانی اعتبار سے باپ ہے اور مصطفیٰ جان رحمت روحانی اعتبار سے باپ ہیں. تو میں نے کہا ڈی این اے بالکل کراؤ لیکن اسٹڈی بھی کرنا ایمانداری دیانتداری کے ساتھ کہ آدم کا کلمہ کیا تھا. ارے آدم تو 200 سال تک دعا کرتے ہیں لیکن جب آواز جواب نہیں آتا تو پھر کیا کہتے ہیں؟ اللہ محمد کے صدقے میری توبہ قبول فرما، محمد کے صدقے میری. اسی لیے تم ان لوگوں کو بھی کہتے ہیں، دوسرے کلمہ پڑھنے والوں کو جو کہتے ہیں وسیلہ نہیں چاہیے. ہم نے کہا کیوں نہیں چاہیے؟ اپنے باپ کے بنو نہ باپ کے. اس لیے کہ باپ کی وفادار اولاد وہی ہے جو باپ کے طریقے پہ چلے. باپ تو مکائے 200 سال تک دعا کرے اور جب 200 سال کے بعد جواب نہ آئے تو پھر کیا کہ اللہ محمد کے وسیلے سے قبول کر. تو پھر پیارا پیارا جواب آتا ہے، آدم تو نے محمد کو جانا کیسے؟ محمد کو جانا کیسے اور محمد کو پہچانا کیسے؟ تو آدم علیہ السلام کا جواب تھا، مولا جب میری آنکھ کھلی تو میں نے عرش کے پائے پر تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام دیکھا.
جنت میں رکھا تو جنت کے دروازوں پر تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام دیکھا. جب حوروں کو دیکھا ان کی پیشانی پر تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام دیکھا. نبی تو تیرے بہت ہے لیکن اپنے نام کے ساتھ جس کا نام تو نے لکھ رکھا ہے میں سمجھ گیا سب سے پیارا تجھے محمد ہے. سب سے پیارا تجھے محمد ہے. تو ارشاد ہوا آدم نام محمد لے کر صرف اپنی ہی کیوں قبولیت چاہتے ہو؟ میری عزت کی قسم اگر ان کا نام لے کر اپنی ساری اولاد کی مغفرت چاہتے تو انہیں بھی بخش دے. یہ نام محمد کا احترام ہم ان سے بھی کہتے ہیں. لڑو بھیڑو مت، فرقہ واریت نہ کرو، اس لیے کہ وہی ایک نام تو ہے جہاں اتحاد ہو سکتا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، فرقوں میں مت بٹو فرقوں میں. اللہ کی رسی کے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ہوا محمد الرسول اللہ، وہ محمد ہے جو اللہ کی رسی روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو عرض یہ کر رہا تھا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جوانوں کو چاہتے تھے. دو بات کرنے کی بجائے لمبی ہوئی تو اب ایک ہی کرتا ہوں. اس میں سے آپ اٹھ کے کھڑے تھے. بڑی نوازی کرم فرمائی، بڑوں کی کرم فرمائی. ٹھیک ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر نوجوانوں کو چاہتے تھے کہ وہ متقی ہوں. نوجوانوں کا تقوی پوری قوم کو سنوارنے کے لیے کافی. فاروق اعظم کی عادت تھی چیک کرنے نکلتے تھے ڈھونڈنے کے لیے کون کیسا ہے کون کیسا ہے. جوانوں پہ خاص نظر. مدینہ منورہ سے دور بہت دور نکلے. اچھا اتنے میں نے ابھی مغرب بعد بیان کیا کہ اتنے معمولی سے کپڑے پہنتے تھے کہ جو آستین ہوتی تھی اس کے دھاگے لٹک لٹک کے گر رہے ہوتے تھے اور ایک جبے میں کہیں کہیں پیبند ہوتے تھے اور وہ ایک ہی تھا صرف بس ایک ہی تھا. جوتے پھٹے ہوئے ہوتے تھے کپڑے بھی پھٹے ہوئے. اور کتنے بر اعظم پہ حکومت کرتے تھے؟ 3 بر اعظم. 3 بر اعظم پہ. میں نے مغرب بعد بتایا کہ اقبال نے جو کہا نا دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں دشت تو دشت دریا بنا چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ فاروق اعظم کے دور کے لیے کہا تھا اس لیے کہ افریقہ کے صحراؤں میں اذان انہی کے دور میں، کلیسائیں مسجد بنی انہی کے دور میں اور بحر ظلمات میں گھوڑے بھی انہی کے دور میں دور. فاروق اعظم تھے وہ. فاروق اعظم تھے. پتہ ہے فاروق اعظم کون تھے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ خود بیت المال کی بکریاں اور اونٹ چرانے کے لیے جاتے تھے. خود جاتے تھے. دھوپ میں درخت پہ چادر ڈال کر کے زمین پہ ہاتھ کا تکیہ بنا کے لیٹ جاتے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بکریاں چر رہی ہے، فاروق اعظم سو رہے ہیں اور جنگل کے درندے بھیڑیے ان کی حفاظت کر رہے ہیں. میں حیران تک یہ بھیڑ اور بکریوں میں دوستی کیسے ہو گئی. فاروق اعظم سے پوچھا کہ یہ کیا منظر ہے؟ فرمایا میں نے اس سے دوستی کر لی. اس نے بکریوں اور بھیڑ میں دوستی کر. بظاہر یہ کہانی کس سے لگتے ہیں لیکن کوئی اس سے دوستی کر کے دیکھے. اور اس سے دوستی نعروں سے نہیں ہوگی، چیٹنگ بازیوں سے نہیں ہوگی، صرف ٹوپیوں کے کلر سے نہیں ہوگی، داڑھیوں کے تراش خراش سے نہیں ہوگی. اس سے دوستی جو ہوگی نا وہ پیور ہوگی کہ اس سے دل لگاؤ، اس سے دل لگاؤ. فاروق اعظم رات کی نفل سے زیادہ رعایا کی خبرگیری پہ توجہ دے. جب خلیفہ ہو گئے نا تو پھر مصلے پر نہیں بیٹھتے تھے، راتوں کو گھومتے رہتے تھے جنگلوں میں بستیوں میں. کون پریشان ہے؟ ایک دن حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں، عبد الرحمن ابن عوف ذرا دیکھیں ان سے دوستی، اس سے دوستی کرنے والوں کی شان. عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں ایک بار آدھی رات کو میرے گھر آ گئے کہ عبد الرحمن چلو تم سے کام ہے. کہا حضرت مجھے بلا لیا ہوتا تو میں آ جاتا. آپ کیوں آئے؟ کہا کام مجھے تھا اس لیے میں آیا. تو کہا کیا کام ہے؟ کہا میں نے سنا ابھی آدھی رات میں مدینہ منورہ میں ایک قافلہ آیا ہے تو کہیں کوئی ان کو تکلیف نہ پہنچائے، رات بھر اپنے پہرا دیتے. کون؟ امیر المومنین، مسجد نبوی کا وہ امام جس کے پیچھے عثمان غنی اور مولا علی جیسے لوگ نماز پڑھتے. کس کو پہرا دے رہے؟ جن کا مذہب بھی نہیں پتا، جن کی نسل بھی نہیں پتا، جن کا رنگ بھی نہیں پتا. بس بات اتنی کہ ہمارے شہر میں آ گئے، کوئی تکلیف نہ پہنچائے، ہم پہرا دیں گے.
اور آگے بتاؤں اگر بات آپ نے سننی ہے فاروق اعظم کی، ایک مرتبہ رات کی تاریکی میں مدینہ منورہ کے مضافات میں نکلے، جس کو اوالی مدینہ کہتے ہیں، وہ رہتے بھی تھے مدینہ شریف کے باہر ہی رہتے تھے، مدینہ شریف کے اندر ان کا گھر نہیں تھا، وہ باہر ہی ان کے مدینہ شریف کتنا بڑا تھا اس دور میں، جتنی بڑی آج مسجد نبوی شریف کا پورا احاطہ ہے اتنا بڑا تھا، باقی کہ وہ باہر کا علاقہ، ابھی بھی ان کے گھر کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ باہر تھا۔ گھر سے نکلے، ایک خیمہ لگا ہے، ایک آدمی تو اجنبی باہر پریشان ہے، فاروق اعظم وہی معمولی کپڑے میں کوئی پہچان ہی نہیں پائے، اور وہ سر پہ کپڑا لپیٹ لیتے تھے تو اور چھپ جائے، چھپانے کے لیے پھٹا ہوا کپڑا لپیٹ لیتے تھے سر پہ۔ پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ تو اس اجنبی نے کہا میرے بھائی میں پریشان ہوں، اجنبی ہوں، کہا مدینے میں پریشان ہو تم رسول اللہ کے شہر میں؟ کہاں؟ وہ کہنے والے نے کہا نا کیوں آ کے رو رہا ہے محمد کے شہر، تو مدینے میں پریشان ہے، تو مدینے میں؟ کہاں؟ اچانک یہ بات ہو رہی تھی تو خیمے سے رونے کی آواز آئی، کہا یہ کون رو رہا ہے؟ کہا میری بیوی ہے، یہ میری بیوی ہے، بچہ پیدا ہونے کا وقت قریب ہے، کوئی نہیں ہمارے ساتھ۔ کہا رکو ابھی آتا ہوں۔ گھر گئے، اپنی بیوی، ان کی بیوی پیاری بیوی، سب سے پیاری بیوی حضرت ام کلثوم بنت علی، یہ امام حسین کے سگے بہنوئی ہے فاروق اعظم۔ رشتے دیکھو، رسول اللہ کے سسر ہیں، رسول اللہ کے سسر ہے، مولا علی کے داماد ہیں، سیدہ فاطمہ کے داماد ہیں، امام حسن اور امام حسین کے سگے بہنوئی ہیں۔ حسنین کریمین جس کے سالے ہوں وہ بہنوئی کیسا ہوگا؟ جو نبی کا سسر اور علی کا داماد وہ عمر کیسا ہوگا؟ لوگ عمر کے نام سے چڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے عمر کے نام سے چڑھتا کون ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے بتایا عمر تجھے دیکھ کر کے شیطان اپنا رستہ بدل دیتا ہے۔ جو عمر سے چڑھتا ہے ہم سمجھ جاتے یہ ہے کس برادری کا، اس لیے کہ رسول اللہ نے، پیر نصیر الدین نصیر نے بہت اچھی بات کہی تھی، انہوں نے کہا تھا غوث پاک کی اولاد میں سے میرے علی شاہ صاحب کے پوتے لگتے ہیں، کہا تھا نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر، نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، تو بگڑتا ہے، تو بگڑ رہا ہے، کالے کپڑے والے تو بگڑ رہا ہے، سینہ ٹھوکنے والے تو بگڑ رہا ہے، اور وہ کیا ہے وہ پہلو میں سلائے، وہ پہلو میں سلائے ہوئے۔ لوگ کہتے ہیں وہ جہنمی لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں واہ بھائی تمہاری بھی سوچ الگ ہے۔ جب تمہارا کوئی مالدار مرتا ہے تو کہاں لے جاتے ہو دفن کرنے؟ کم نجف اشرف لے جاتے ہیں۔ اور نجف اشرف کیوں لے جاتے ہو؟ دنیا بھر کے جو مالدار شیعہ مرتے ہیں رافضی، ان کے جنازے کہاں جاتے پتہ ہے؟ نجف اشرف جاتے، وہ وہاں دفن ہوتے۔ ہم نے پوچھا بھئی وہاں کیوں دفن کرتے ہو؟ تو بولے جو علی کے آس پاس دفن ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جہنم میں نہیں جائے گا۔ کہا کتنا ہی برا ہو، کہا کتنا ہی برا ہو۔ واہ بھائی بڑی اچھی جنت ہے، جو علی کے پاس دفن ہو کتنا ہی برا ہو وہ جہنم میں نہیں جا سکتا، جنت میں۔ اور جس نے علی کو علی بنایا ہو، جس نے علی کو علی بنایا ہو، اگر کوئی اس نبی کے قدموں میں سو جائے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا تو کون جنت میں؟ ہم تو کہتے ہیں ساری دنیا قیامت کے بعد جنت میں جائے گی، ابو بکر اور عمر تو ابھی بھی جنت میں ہیں۔ ارے بلکہ جنت نہیں، صرف رش کے جنت میں ہے، کیونکہ جنت کیا شے ہے؟ میرے امام نے کہا بچہ جو تلووں کا ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ روغن۔ جنت کا رنگ روغن کیا ہے؟ میرے نبی کے تلووں کا دھون ہے۔ اور اللہ اکبر، جنت میں دو نہریں ہیں، ایک کوثر ایک سلسبیل ہے، وہ اتنی لمبی چوڑی ہے کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اتنی لمبی چوڑے نہریں کیا ہے؟ میرے امام کہتے ہیں جس کے تلووں کا دھون ہے، آب حیات ہے، وہ جان مسیح ہمارا نبی، اور جس کی دو بوند ہے، صرف دو بوند، جس کی دو بوند ہے، صرف دو بوند، جس کی دو بوند ہے، کوثر و سلسبیل ہے، وہ رحمت کا دریا ہمارا کوثر و فاروق اعظم تکبیر نبی کے دو بوند کو
کوثر و سلسبیل کہتے ہیں. تو جس کی 2 بوند کوثر و سلسبیل ہو، 2 بوند، اور جس کے تلووں کا دھون آب حیات ہو. آب حیات کا مطلب جو پی لے وہ زندہ رہے. دھون جسے مل جائے وہ ہمیشہ زندہ رہے. اور جو قدموں میں سو رہے ہیں انہیں دھون نہیں ملا، صرف انہیں تو پورے قدم مل گئے قدموں میں. اور پھر وہ کیا ہے؟ ایک بات اور بتاؤں، میں اپنے ذوق کے مطابق بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھو، جو جہاں پہ دفن ہوتا ہے وہ وہیں کے خمیر سے پیدا ہوتا ہے. توجہ آپ کی نہیں سمجھے؟ توجہ آپ کی. جو جہاں دفن ہوتا ہے بولو وہ وہیں کے خمیر سے پیدا. اگر کوئی صورت میں دفن ہوا تو بنا کہاں سے تھا؟ صورت کے خمیر سے. خمیر کس کو کہتے ہیں؟ جس سے بنا مٹی، جس مٹی سے بنا اس کو خمیر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. خمیر مطلب جس سے بنائی جائے. وہ کہتے ہیں ٹوس کا خمیر، کھاری کا خمیر، روٹ کا خمیر. خمیر کہتے ہیں نا، اس سے چیز بنتی ہے. تو جو جہاں دفن ہوگا وہ وہیں کے خمیر سے. جو صورت میں دفن وہ کہاں سے بنا؟ خواجہ دانا پتہ نہیں کہاں پیدا ہوئے، ٹھیک، لیکن دفن کہاں ہوئے؟ کہاں کے خمیر سے تھے؟ صورت کے. بولیے، ڈریے مت، بولیے. کوئی غلطی ہوگی تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم توبہ کر لیں گے. توبہ والے لوگ ہیں، توبہ کے دروازے کھلے ہوئے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. توبہ کرنا کوئی عیب تھوڑی ہے. ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والوں کو اللہ محبوب بناتا ہے. غلطی ہوگی، اپنے سے ہوگی تو توبہ کر لیں گے، ڈرنا نہیں. خواجہ دانا کہاں کے خمیر سے بنے تھے؟ صورت. تو دفن وہی ہوئے. غریب نواز کہاں پیدا ہوئے؟ سنجر میں. اور تدفین کہاں ہوئی؟ کہاں کے خمیر سے بنے تھے؟ پیدا وہاں ہوئے. خمیر کہاں کا تھا؟ صابر پاک پیدا جو ہے وہ ہرات میں آپ کی پیدائش ہوئی. تدفین کہاں ہوئی؟ کہاں کے خمیر سے بنے تھے؟ کلیہ شریف کے. اسی طرح غوث پاک جیلان میں پیدا ہوئے. دفن کہاں ہوئے؟ بغداد میں. کہاں کے خمیر سے بنے تھے؟ امام حسین مدینے میں پیدا ہوئے. امام حسین مدینے میں پیدا ہوئے. تدفین کہاں ہوئی؟ کربلا میں. ظاہری خمیر، ظاہری خمیر کہاں کا تھا؟ کربلا کا. لیکن سنو، اب فاروق اعظم اور صدیق اکبر دفن کہاں ہوئے؟ صرف مدینے میں نہیں، جہاں رسول اللہ کا آرام کر رہے ہیں وہیں پر پتا چلا جس خمیر سے اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کو بنایا تھا وہیں کے خمیر سے ابو بکر و عمر کو بنایا. اس ضابطے کے تحت کہ جو جہاں کے خمیر سے پیدا ہوگا وہیں دفن ہوگا، اس ضابطے کے تحت بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ کا جو خمیر تھا اس کا اثر خمیر فاروق اور صدیق کے اندر موجود تھا. اسی لیے تو وہ سچے لوگ تھے. تو یہ ہے فاروق اعظم کی شان. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ سیدنا فاروق اعظم نے اس اجنبی سے کہا رکو. یہی بات چلی، رکو میں ابھی آتا ہوں. مدینہ منورہ میں تم گئے. ان کی بیوی حضرت سیدہ ام کلثوم، یہ سیدہ فاطمہ کی بیٹی ہے، مولا علی کی بیٹی. مولا علی کی تو ایسے 9 بیویاں تھیں. تو کوئی یہ نہ کہے کہ اور کسی بیوی کی بیٹی تھی، نہیں، یہ سیدہ فاطمہ کی بیٹی تھی. اس اعتبار سے اہمیت زیادہ ہے. اور آپ لوگ اگرچہ اعتراضات کی گہرائیاں نہیں جانتے، لیکن ہمیں پتہ، اس لیے میں اس پہ زور دے رہا ہوں کہ ابھی محرم شریف شروع ہوگا نا تو صحابہ پہ تورہ کیا جائے گا. اس لیے میں اس کی جڑیں کاٹنا چاہتا ہوں اور آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں محرم شروع ہو تو سنیوں کا حال یہ ہو گیا، سنی جوانوں کا اپنے موبائل میں رافضیوں کے کلام بجاتے ہو، ماتم سنتے ہو. اب ہمارے سنی جوان بھی محرم شریف کے 10 دنوں میں کالے کپڑے پہننے لگے. ہمارے سنی جوان بھی اپنے ہاتھوں میں زنجیر ڈالنے لگے. ان کا دیکھے دیکھی. ایک جوان سے میں نے پوچھا کہ یہ زنجیر کائے کی ہے؟ زنجیر چین. تو بولے وہ امام زین العابدین کے ہاتھ میں ڈالی تھی نا زنجیر، اس کی نشانی ہے. اچھا، امام زین العابدین کے بیٹے کا نام پتہ ہے؟ نہیں پتہ. میں نے کہا امام باقر ہے. دوسرے بیٹے کا نام زید شہید مظلوم ہے. ٹھیک.
امام باقر کی اولاد میں سے آگے مخدوم اشرف ہے، غریب نواز ہے، بڑے بڑے بزرگ ہیں. حضرت زید کی اولاد میں سے بندہ نواز گیسو دراز ہے، سادات مہریرہ ہے. میں نے کہا ان لوگوں نے کبھی اپنے باپ کی یادگار میں کبھی ہاتھ کے اندر کوئی زنجیر پہنی تھی؟ غوث پاک نے کبھی پہنی؟ تم ان سے زیادہ اہل بیت کے چھانے والے ہو گئے ہو. کیا کر رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ اپنے مسلک پہ رہو. میرے امام نے کہا تیرے غلاموں کا نقش قدم راہ خدا، یہ کیا بہک سکے، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. لحد میں عشق کے رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے. سنی نعت خانوں کا کلام سنو اہل بیت کی محبت میں. میں تو یہ کہتا ہوں اہل بیت کی محبت میں جتنا آگے بڑھ سکتے ہو بڑھو، صرف غلو مت کرنا بس، اور احترام صحابہ کے ساتھ، بس بات اتنی ہے. ہمیں تو محبت کا درس دیا. اور میں کہتا ہوں امام احمد رضا محدث بریلوی سے بڑھ کر ان کی صدی میں اہل بیت کی محبت کا درس دینے والا کون ہے؟ جس نے عید کی نماز پڑھنے کے بعد کبھی اپنے باپ اور اپنی ماں کو سلام نہ کیا اس وقت تک جب تک کسی سید کو سلام کر کے مبارکباد نہ دی. اعلیٰ حضرت اپنے ماں باپ کو عید کا سلام کرنے سے پہلے سیدوں کو سلام کر کے پہلے سید کو مبارکباد دیتے تھے، بعد میں اپنے ماں باپ کو سلام کرتے تھے مبارکباد. ایسے اہل بیت کا چاہنے والا یہ امام احمد رضا، ہم اس امام کے ماننے والے ہیں. ہم سے زیادہ اہل بیت سے کون پیار کرے گا؟ میں تو کہتا ہوں کہ کسی سید کے تعارف میں اعلیٰ حضرت کے جب تک دو مصرے نہیں پڑھ لیے جائیں تو نہ تعارف کرانے والوں کو چین ملتا ہے، نہ جس کا تعارف ہو رہا ہے اس کو چین ملتا ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گران. ان سے محبت کرنے والے اور ان سے اختلاف رکھنے والے بھی یہ شعر پڑھے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے. تعارف کرنا ایسی اہل بیت سے، اور اہل بیت کا ذکر جس نے کیا تو اس شان سے کیا، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی پاکیزہ طینت پہ لاکھوں سلام. یہ انہوں نے یوں شان بیان کی ہے. تو ہم اہل بیت کے ماننے والے، لیکن دوسروں سے مشابہت نہ کریں. صرف سنی نعت خانوں کی منقبتیں سنیں اپنے موبائل کے اندر، مرثیے نہ سنیں، ماتم نہ سنیں. ہمارے مذہب میں اس کی اجازت، ماتم نہ کریں. کالے کپڑے ان 10 دنوں، کالے کپڑے پہن سکتے ہیں، کالے کپڑے پہن سکتے ہیں، پورے بھی پہن سکتے ہیں، بلکہ سنت سے بھی ثابت ہے کالا لباس، بلکہ بہت پسندیدہ بھی آیا ہے روایتوں میں. لیکن جس 10 دنوں میں وہ پہنتے ہیں ان سے مشابہت سے بچنے کے لیے اس 10 دنوں میں ہم چھوڑ دیں، بقیہ دنوں میں پہنیں. اس کے علاوہ پہن سکتے، سال بھر پہن سکتے، 10 دنوں میں احتیاط کریں تاکہ ان سے مشابہت نہ ہو. اور پھر کوئی کہ یہ امام زین العابدین کی یادگار میں چین پہنا. میں نے کہا صرف ان کو تھوڑی ہتھ کڑی تھوڑی ڈالی گئی تھی، تو گلے میں تو پتھر کا توق بھی ڈالا گیا تھا، تو توق بھی ڈال کے گھوم. ہنسنے کی بات نہیں ہے. کیا چٹنگ کرتے ہو؟ ہمارا مذہب یہ نہیں ہے. فاروق اعظمی نے کہا تھا، ایک شخص نے رسول اللہ کے مزار پہ ایسے گردن جھکائی، ایسے گردن، آپ نے اس کی گردن میں مکہ مارا. فرمایا گردن میں اطاعت نہیں ہے، اطاعت کے لیے دل چاہیے. یہاں گردن جھکانے کی بجائے دل جھکا، دل. اور ایک شخص گردن جھکا کے بیٹھا ہوا تھا، اس کی گردن پہ مکہ مار کے کہا گردن میں تقویٰ نہیں ہے، تقویٰ دل میں ہے. ہاں، صرف گردن جھکانے سے کام نہیں چلے گا. تو یہ کڑے پہننا کوئی مطلب نہیں ہے، زنجیریں پہننا کوئی مطلب نہیں ہے، دھاگے پہننا کوئی مطلب نہیں ہے. اگر واقعی زنجیر ڈالنا ہے نا تو اپنے دلوں میں ڈالو، عشق حسین کی زنجیر ڈالو، عشق علی کی زنجیر ڈالو، عشق اہل بیت کی زنجیر ڈالو، اور ان کی زنجیروں میں ایسا جکڑ جاؤ کہ دنیا کی کوئی طاقت پھر تمہیں وہاں سے چھڑا نہ سکے. اور پھر یوں کہنے لگو انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. بات کدھر کو کدھر رک کر گئی، بات ختم کرنے لگا ہوں. عرض کر رہا تھا کہ فاروق اعظم نے کہا ابھی رکو. گھر گئے، حضرت ام کلثوم بنت علی بنت فاطمہ ان کو لے کر آئے اور بتایا ان سے کہ یہ فاروق اعظم نے بتایا ان کو، اپنا نام نہیں بتایا. انہوں نے کہا، ذکر کیا کہ یہ بیوی ہے، تذکرہ فرمایا اور کہا اگر تم اجازت دو تو اس خاتون خانہ کو تمہاری بیوی کے پاس بھیج دو. کہا بھیج دو. وہ گئی اندر. اب ان کا معاملہ پتہ نہیں تھا کہ ابھی تک یہ دونوں اجنبی بنے ہوئے ہیں. ادھر فاروق اعظم نے چولہا جلایا اور اس عورت کے لیے کچھ تیار کرنے لگے کھانا، کیونکہ
جب وہ بچے کی پیدائش کے بعد خواتین بھوکی ہو جاتی ہیں، انہیں بھوک لگتی ہے، کھلانے کا رواج ہے، ہر شہر میں ہر ملک میں الگ الگ غذائیں ہیں، تو بہرحال وہ جو بھی اس دور میں رہا ہوگا تیار کرنے لگے۔ ادھر بیٹا پیدا ہوا تو حضرت ام کلثوم نے کہا امیر المومنین مبارک ہو، تمہارے دوست کیا بیٹا پیدا ہو۔ وہ گھبرا کے اٹھ کھڑا ہوا، کون امیر المومنین؟ ڈر میں گھبرا مت، کہا یہ مجھے کو کہہ رہی ہے، کہا آپ امیر المومنین ہے؟ فرمایا ہاں۔ آپ اس حالت میں؟ گھبرا مت، ہمارا کام ہے محبوب کے شہر میں آنے والوں کی اس طرح خدمت کر، صبح آنا، تمہاری جو ضرورت ہے سب پوری کر دیں۔ فاروق اعظم ایسے تھے، کہاں کہاں تک ان کا ذکر کیا جائے، تو جو بات کہنے لگا تھا اس کو میں مکمل کر دوں کہ وہ دیہاتوں میں گھومتے تھے، شہر میں گھومتے تھے، گلیوں میں گھومتے تھے۔ ایک دن جا رہے تھے دیہات، تو ایک دیہات میں دیکھا کہ ایک جوان ہے جس کی بکریاں چر رہی ہیں اور وہ درخت کے نیچے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ خوش ہو گئے۔ آج ہمیں وقت ملتا ہے، ہم درود نہیں پڑھتے، تلاوت نہیں کرتے، بس جس کو ٹائم ملا موبائل لے کے بیٹھے، موبائل موبائل موبائل۔ ایسا نشہ ہے موبائل کا جس کی کوئی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی موبائل چاہیے۔ اللہ رحم کرے، بڑا عجیب حال ہو۔ میں کہتا ہوں کہ شراب کا نشہ بھی نقصان دہ ہے، لیکن جتنا نقصان موبائل کا نشہ پہنچا رہا ہے اتنا نقصان شاید کوئی اور نشہ پہنچائے۔ یہ گیم ہے، بچے اسکول نہیں جا رہے گیموں میں پریشان، نوجوان کاروبار پہ نہیں جا رہے گیموں میں پریشان۔ میرے اپنے شہر میں ایک مسئلہ آیا، لڑکی طلاق مانگ رہی ہے۔ ہم نے پوچھا کیوں مانگ رہی؟ یہ تو ایک میرے پاس آیا، اور کئی معاملات ہیں میں نے کئی سنے، لیکن میرے کہا کیوں طلاق؟ میں کہا جب آتے گھر میں موبائل پہ لگے رہتے، مجھے ٹائم نہیں دیتے۔ یہ حال، کم سے کم گھر میں تو موبائل رکھو۔ میرے عزیز، اگر رات بھر نفل نماز پڑھنے سے بیوی کی حق تلفی ہوتی ہے تو اللہ کے رسول نے اس سے منع کہا پوری رات نماز مت پڑھ۔ آقا نے فرمایا پوری رات نماز مت پڑھ، نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ اپنی بیوی کو ٹائم دے، جتنا ثواب نفل نماز میں ملے گا اس سے زیادہ ثواب بیوی کو وقت دینے ملے۔ یہ اپنا مذہب اسلام ہے، اس لیے کہ وہ نفل ہے، وہ نہیں پڑھو گے تو پوچھا نہیں جائے گا، لیکن وہ فرض ہے بیوی کو ٹائم دینا، اس کے حقوق ادا کرنا۔ یہ سب جو لگے ہوئے ہو بہت برا کر رہے ہو۔ اور یہ بھی جو آج شادی شدہ لڑکیاں شادی شدہ ہونے کے بعد جو ناجائز تعلقات کا شکار ہو رہی ہے، اس کی بڑی وجہ شوہر کا بیوی کو ٹائم نہ دینا ہے۔ اس کے ذمہ دار مرد ہیں، مرد پہلے مرد ہیں۔ یہ گندگی بہت عام ہو رہی ہے، میں مجبور ہوں یہ بات کرنے پہ، مجھے شوق نہیں ہے، اللہ کے گھر میں کہتا ہوں، میری طبیعت میں اللہ نے بڑا شرمیلا پن رکھا ہے۔ میرے دوست جو میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے وہ جانتے ہیں، نجی محفل میں بھی میں بے حیائی کی گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں الحمدللہ، بلکہ یہ آج کی بات نہیں ہے، میں اسکول کے دور سے اللہ نے میری طبیعت یہی رکھی ہے، بچپنے سے۔ لیکن آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، میں مجبور ہو کر کے یہ باتیں کہتا ہوں کہ آج شادی شدہ 3-3 4-4 بچوں کی مائیں اگر کسی کے ساتھ بھیڑ رہی ہے نہ منہ بھیڑا رہی ہے تو شوہر اس کا ذمہ دار ہے۔ رات کو 2-2 3-3 بجے تک دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، گھر میں آ کر کے پھر موبائل لے کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اب پاکستانی سیریل دیکھ رہے ہیں۔ پاکستانی سیریل کون سی عبادت ہے؟ پاکستانی سیریل میں کیا ہے؟ کوئی اللہ رسول کا ذکر بتایا جا رہا ہے، کیا ہے اس میں؟ وہاں بھی تو بھگانے کی داستان ہے، وہاں بھی تو جرائم کی داستان ہے، وہاں بھی تو پاپ کی داستان ہے۔ کون سے رنگا کر آ گئے وہ حرام دکھا رہے تو وہ بھی حرام ہے۔ ہم کسی ملک کی رعایت نہیں کرتے، شریعت مطہرہ کی جو مخالفت کرے گا، جس ملک کے اندر حرام کاری دکھائی جائے گی ہم اس کی مخالفت کریں گے، ہم تھوڑی کسی کے جو ہے۔ اور الحمدللہ ہمیں تو فخر ہے کہ ہم اس ہندوستان میں رہتے ہیں، ہم اس ہندوستان میں رہتے ہیں جہاں خواجہ بستے ہیں، جہاں داتا بستے ہیں، جہاں محبوب الہی بستے ہیں، جہاں بختیار کاکی بستے ہیں، جہاں صابر کلیر بستے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں نا کہ زمین پہ جنت ہے تو میں کہوں گا ہمارے ہندوستان میں بھی جنت ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے جنت ہے؟ تو میں نے کہا کہ اس طرح جنت ہے کہ غریب نواز جہاں قبر شریف میں آرام کریں وہ جنت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اگرچہ اتنا خطہ ہی صحیح لیکن جنت، اور وہ جنت کیوں نہ ہو؟ آپ کہیں گے کیوں جنت ہے؟ میں کہوں گا جہاں نبی قدم رکھ دیں وہ جنت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور ہمارا ایمان ہے
جب مومن مرتا ہے تو اس کی قبر میں حضور آتے ہیں، تو غریب نواز کے مزار میں حضور نہیں آئے ہوں گے؟ ارے اوروں کے یہاں تو ایک بار ہے، وہاں تو آنا جانا لگے ہے نا، وہاں تو کبھی دولہا بنانے آتے، کبھی نوازنے آتے۔ آپ کہیں گے یہ کہاں سے لائے؟ میں نے کہا کہ یہ شاہ ولی اللہ سے لایا۔ میں پھر کہتا ہوں اپنی تو کچھ کہنی نہیں کہ ہم کون ہیں، اپنی جولی سے کچھ نہیں نکالنا، سب ادھر ہی سے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں میں مدینہ شریف میں تھا۔ کہاں تھا؟ مدینہ شریف میں۔ میں نے دیکھا اصحاب صفہ کے چبوترے پہ سب جمع ہو رہے۔ کہا کون جمع ہو رہے تھے؟ آگے علی تھے، باقی سب ولی تھے۔ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں میں نے مولا علی سے پوچھا سرکار کہاں؟ اور تجھے معلوم نہیں آج 11ویں کی 11 تاریخ ہے، ربیع الاخر کی 11 تاریخ ہے، عبد القادر کا عرس ہے، وہاں سب جا رہے ہیں۔ تو اگر ربیع الاخر کی 11 میں سب عبد القادر جیلانی کے یہاں بغداد جاتے ہیں تو پھر چھٹی میں کیا میرے خواجہ کے یہاں نہیں آتے؟ ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ اس لیے میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر سارے ولیوں سے ملنا ہے تو غریب نواز کی رجب کی چھٹی میں پہنچ جایا کرو، اور دنوں میں جائیں گے تو صرف خواجہ ملیں گے، رجب کی چھٹی میں جاؤ گے تو خواجہ کے ساتھ علی بھی ملیں گے، سارے ولی بھی ملیں گے۔ بھیڑ کی پرواہ نہیں کرنا، بھیڑ تو ہوتی رہتی ہے، ہاں، اور بھیڑ وہی ہوتی ہے جہاں ملتا ہے۔ لوگ پاگل تھوڑی ہے کہیں بھیڑ کرتے ہیں، جہاں ملے گا وہی بھیڑ ہوتی ہے۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا۔ سرکار فاروق اعظم نے دیکھا کہ ایک چرواہا نوجوان بکری چرا رہا ہے اور درخت کے نیچے نماز پڑھ رہا ہے، بکریاں چر رہی وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ کہا ماشاءاللہ ہمارے ایسے مسلمان جوان ابھی بھی ہیں، حالانکہ وہ دور میں بگاڑ تھوڑا تھوڑا سا شروع ہو گیا تھا، کیونکہ خیر القرون حضور علیہ السلام کا دور ہے، چاروں خلفاء کا دور ہے، لیکن حضور کے دور کے بعد پھر بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تھوڑا تھوڑا لوگوں میں اثرات ہو رہے تھے، جس کا تذکرہ تاریخ میں موجود ہے، اس کی طرف ذکر نہیں کرتے۔ اگرچہ فتنے اتنے زیادہ نہیں تھے لیکن گناہ اس وقت بھی تھے، صحابہ نہیں کرتے تھے، لیکن وہ مسلمان جن کو رسول اللہ کی صحبت میں اثر نہیں آئی تھی ان میں کچھ نہ کچھ بگاڑ پیدا ہو گیا۔ تو فاروق اعظم خوش ہوئے، جوان عبادت کر رہا ہے، لیکن کیا چیک کروں گا سی بھی نمازی تو نہیں ہے، کیونکہ بعض نمازی چیٹنگ باز بھی ہوتے ہیں نا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، نماز کا ٹائم ہوا، رومال باندھا، نماز پڑھی، دعا کی نہیں کہ پھر باہر نکلے، پھر وہی حدیث پاک میں آتا ہے نماز یا تو اللہ سے قریب کر دیتی ہے یا اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ اللہ سے دور کرنے والی نماز کون سی؟ حدیث پاک میں آتا ہے جو نماز انسان کو گناہوں سے دور نہیں کرے گویا وہ نماز انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ مطلب کیا؟ نماز دور نہیں کرتی، تو ایسی چیٹنگ کر رہا ہے کہ نماز پڑھ ہی نہیں رہا ہے، ورنہ جو نماز پڑھ لے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، تو چیک کرنے لگے کہ کہیں واقعی یہ ہے کہ نہیں پکا متقی کیسی ہے۔ جب اس نے وہ واقعی سچا نمازی تھا، لوگوں کو دیکھ کے ہماری نماز لمبی ہو جاتی لیکن وہ کیسے لوگ تھے، لوگوں کو دیکھ کے شارٹ کر لیتے، انہوں نے نماز مختصر کی، انہوں نے سلام کیا السلام علیکم، وعلیکم السلام، اے اجنبی کیا بات ہے؟ فاروق اعظم نے فرمایا کہ میں سفر پہ ہوں، مسافر ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری بکریوں کا دودھ مجھے مل جائے تاکہ میں بکریوں کا دودھ پیوں۔ اس چرواہے نے کہا اے اجنبی میں ان بکریوں کا چرواہا ہوں، ان کا مالک نہیں ہوں، اس لیے میں بکری کا دودھ تم کو نہیں دے سکتا۔ اندر سے خوش ہوئے، واہ کیسا جوان ہے۔ پھر کہا اب اور چیک کریں، یہ مفت میں دودھ مانگا نہیں دیا تو پیسے لے کے ایک کام کر، دودھ دوئے گا نا تو بکریوں کے مالک کو پتہ چل جائے گا کہ تو نے دودھ دوا ہے، دودھ کم ہو گیا۔ بکری پالنے والوں تھن دیکھ کے پتہ چل جائے گا کتنا نکالا، کیا کہ ان کو تجربہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے اور چیک کیا، کہا ایک کام کر دودھ مت دے، ایک بکری دے دے مجھے، اور بکری دے دے پیسے لے لے، میں تجھے پوری رقم دیتا ہوں۔
تو اس چرواہے نے کہا آپ نے نہیں سنا اے اجنبی کہ میں اس کا مالک نہیں ہوں، جب میں دودھ نہیں دے سکتا تمہیں بکری کیسے بیچ سکتا ہوں؟ بکری کا جب میں مالک نہیں، میں صرف چرواہ ہوں، چرانے کے لیے اجرت پہ آیا ہوں، میں تمہیں بکری نہیں دے سکتا، بیچ نہیں سکتا۔ آپ نے میں تجھے ایک منصوبہ بتاتا ہوں، طریقہ بتاتا ہوں۔ جنگل میں بھیڑیے چلتے رہتے، بکری تو اٹھا کے لے جاتے ہیں نا، مجھے بیچ دے، پیسے تو رکھ لینا، میں ذبح کروں گا، کھاؤں گا، تجھے بھی کھلاؤں گا، تجھے کھانا بھی ملے گا، پیسے بھی ملیں گے، اور جا کر کے تیرے مالک سے کہہ دینا کہ بکری کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا۔ جنگل میں یہ حادثات تو ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اس چرواہے نے جھنجھلا کے کہا اے اجنبی تو نے مجھے سلام کیا تھا تو میں نے تجھے مسلمان سمجھا تھا، کیا تو مسلمان نہیں ہے؟ تو نے مجھے سلام کیا تھا تو میں نے تجھے مسلمان تو مسلمان نہیں ہے؟ کہا میں مسلمان ہوں۔ تو کہا تو کیسا مسلمان ہے کہ مجھے گناہ پہ اکساتا ہے کہ بکری بیچ دو، بھیڑیا اٹھا لے گیا؟ تو پھر انہوں نے اور چیک کیا، ارے تجھے پیسے مل جائیں گے، کون دیکھ رہا ہے؟ تجھے مال مل جائے گا، کھانا مل جائے گا، اور نقصان اس کا ہوگا، بول دینا بھیڑیا لے گیا۔ تب اس جوان نے کہا اے اجنبی مجھے نہ وہ دیکھ رہا ہے نہ کوئی دیکھ رہا ہے، لیکن میرا مولا تو مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تب فاروق اعظم نے سینے سے لگا کے فرمایا تم جیسے جوان اس امت میں موجود رہیں گے، اس امت پہ کبھی زوال نہیں آئے گا۔ اور پھر فاروق اعظم نے اس کے مالک سے بات کی، ساری بکریاں خرید کر پورا ریوڑ اس کو دے دی۔ تب اس سے پتا چلا وہ اجنبی کوئی اور نہیں تھا، وہی امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم تھے۔ آئیے اس طریقے پر آئیے، اپنے بزرگوں سے وابستہ ہو جائیے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔